حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے شمار ہوگی جن کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی گھنٹی کی آواز کے ساتھ آتی ہے اور یہ مجھ پر زیادہ سخت ہے۔ فرشتہ جو کچھ بھی کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں تو یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سخت جاڑے والے دن میں وحی آتی تو وحی نازل ہونے کے اختتام پر جبین مقدسہ سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس میں گوشہ نشینی کی محبت ڈال دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشینی اختیار فرمانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر متعدد راتوں تک عبادت میں مصروف رہتے جب تک اپنے اہل کا اشتیاق نہ ہوا کرتا، اور اس کے واسطے توشہ بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آیا کرتے اور اس کی مثل توشہ دوبارہ لے جایا کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا تو کہا، اب پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ چنانچہ اس نے مجھے دوبارہ پکڑا اور دوسری دفعہ مجھے زور سے دبوچا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ تو میں نے پھر بھی یہی کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے مجھے دوبارہ پکڑا اور تیسری دفعہ مجھے زور سے دبوچا، پھر چھوڑ دیا تو کہا، اپنے اس رب تعالیٰ کے نام اقدس سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا، پڑھیے، اور آپ کا رب تعالیٰ سب سے زیادہ کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ اس حالت میں گھر کو واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس دھڑک رہا تھا، اور حضرت خدیجہ بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچنے پر فرمایا، مجھے کپڑا اوڑھا دیجئے، مجھے کپڑا اوڑھا دیجئے۔ چنانچہ اہل خانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھا دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ زائل ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سچ گو ہیں، اور لوگوں کو وہ کچھ عطا فرمانے والے ہیں جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصائب میں صبر کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ اپنے چچا زاد کے پاس گئی، اور ورقہ زمانہ جاہلیت میں نصرانیت کے مرتکب ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی لکھنے کا علم رکھتے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ لکھتا، اور وہ ان دنوں بہت زیادہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔
ان کو حضرت خدیجہ کہا، اے میرے چچا زاد، اپنے برادر زاد کی بات کو سنیے۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے برادر زادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ملاحظہ کیا تھا وہ سب کچھ بتایا۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش کہ میں ان دنوں بہت قوی جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت حیات ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر ارشاد فرمایا، کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ ورقہ نے عرض کیا، ہاں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند کوئی شریعت لے کر تشریف لایا تو اس سے دشمنی کی گئی، اس کو ستایا گیا۔ مجھے اگر آپ کا زمانہ مقدسہ نصیب ہوا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ چند دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا نزول بھی رک گیا۔